حضرت سیدنا ابو امامہ بائلی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جتنی بھی امتیں بھیجیں، ان اللہ لم یبعث نبیا الا حذر امتہ الدجال، فرمایا ہر نبی نے اپنی امت سے دجال کو ڈرایا، لیکن کسی نبی کی امت کے اندر دجال نہیں آیا۔ فرمایا اب کیونکہ ہم آخری نبی ہیں تو دجال نے اسی قوم میں آنا، اسی امت میں آنا ہے۔ تو فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ دجال نے نکلنا ہے اور ضرور نکلنا ہے، اس لیے کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ دروازہ بند کر دیا، دروازہ۔ جو نبی بن سکتے تھے نا، جو نبی بن سکتے تھے، ان کو فرمایا یہ نبی نہیں ہے، ان کو فرمایا یہ نبی نہیں ہے۔ اور ابن ماجہ شریف کی 1511 نمبر حدیث ہے جو میں آپ کو سنانے لگا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور کے بیٹے وصال کر گئے، حضرت ابراہیم مدینہ المنورہ میں وصال کر گئے، یہ آپ کے آخری بیٹے تھے جو فوت ہو گئے۔ پہلے قاسم مکہ میں فوت ہو گئے، دوسرے عبداللہ مکہ میں فوت ہو گئے، یہ تیسرے ہیں حضرت ابراہیم جو مدینہ المنورہ میں وصال فرمایا۔ تو فرمایا کہ جب آپ وصال فرما گئے تو دو جملے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لہ موضعا فی الجنہ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے کے لیے جنت میں دودھ پلانے والی کا انتظام کیا ہوا ہے، یہ فرمایا۔ اور دوسرا فرمایا وَلَوْ عَاشَ لَكَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اگر یہ زندہ رہتا تو یہ سچا نبی بنتا۔ تو جس کے بارے میں فرمایا یہ رہتا، اگر رہتا تو کیونکہ اللہ نے ختم نبوت کی حفاظت کرنی تھی تو اس کو جوان ہی نہیں ہونے دیا۔ عمر بن خطاب کے بارے میں فرمایا لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرُ، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب نبی ہوتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، آپ کا میرے ساتھ وہی تعلق ہے جو موسیٰ علیہ السلام سے حضرت ہارون علیہ السلام کا تعلق تھا، لیکن یاد رکھو ہارون موسیٰ کے بعد نبی تھے اور آپ میرے بعد نبی، کیونکہ نبی کوئی نہیں آنا میرے بعد۔ تو جو نبی ہو سکتے تھے، جن کے اندر کوالٹی تھی نبی ہونے کی، ان کو فرما دیا کہ آپ نبی نہیں ہیں کیونکہ اللہ نے ختم نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ تو جب انہیں نے سونے، عمر بن خطاب جیسا جوان آدمی جس کو شیطان دے کے راستہ بدل دے، حضرت علی المرتضیٰ جسے اللہ فرمائے یہ شیر خدا ہے، یہ اسد اللہ ہے، اللہ کے شیر ہے۔ کون ہے؟ اللہ کے شیر ہے۔ تو فرمایا یہ بھی نبی نہیں ہے، یہ بھی نبی ابراہیم جو خوبصورتی اور حسن و جمال کا منہ بولتا ثبوت تھے، پتر ہو رسول اللہ کا اور سونا نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کی طرح کے چمکتے دمکتے بیٹے تھے، لیکن فرمایا اگر یہ زندہ رہتا تو نبی ہوتا۔ تو اللہ نے تو نبوت کے مقام کی حفاظت کی، ابراہیم بھی وصال کر گئے، عبداللہ بھی وصال کر گئے، قاسم بھی وصال کر گئے۔ کیوں؟ اگر یہ زندہ رہتے اور نبی نہ ہوتے تب بھی شان نہیں ظاہر ہونی تھی، اور نبی بن بھی جاتے تو ختم نبوت کدھر جانی تھی۔ اس لیے اس چیپٹر کو کلوز کر دیا۔ تو جب اتنے سونے نہیں نبی بنائے تو کانیاں کھلے اللہ نے نبی بنانا سی، محارم کے ساتھ نکاح کرنے والے کو نبی بنانا تھا، انبیاء کو گالیاں نکالنے والے کو نبی بنانا تھا۔ میں جب سے اس موضوع پہ گفتگو کرتا آیا ہوں، جب سے میں نے یہ موضوع پڑھا میں سنا رہا ہوں، تب سے میں ایک بات علی الاعلان کہتا ہوں، اگر قادیانیوں کو، اگر مرزائیوں کو، اگر احمدیوں کو مرزا غلام احمد قادیانی کی اصل کتابوں کی عبارات پڑھ کے دکھا دی جائیں، یقین مانے سارے دوبارہ مسلمان ہوں، کہ اتنا غلیظ آدمی ہے جس کے ہم کلمے کے اوپر چل رہے، اتنا غلیظ آدمی ہے جس کے راستے پہ ہم چل رہے، جو نبیوں کو گالیاں نکالتا، جو قرآن مجید کو کہتا ہے قرآن مجید میں گندی گالیاں لکھی ہوئی، کیا کیا اس کی گندگیاں ہم آپ کو سنائیں۔